حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لے کے آیا ہوں، یہ مجھ سے ایک بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے کہ مندرہ شاہ علی کیا ہے اور مندرہ شاہ علی کے پیچھے کیا جنات اور معاونت ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ دیکھیں، مندرہ جو ہوتا ہے نا، مندرہ یہ وہ علم ہے جو کہ حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ہوتے ہیں مندرے، اور یہ مختلف اللہ تعالیٰ کے نیک ولی جو تھے، مختلف فقر جسے ہم فقیر بولتے ہیں، فقیر جو تھے، ان کے یہ استخراج کردہ اور ان کو یہ مندر تعلیم ہوئے۔ کس طرح ہوئے کہ بعض اوقات ان کو کشف کے ذریعے ملے، بعض اوقات ان کو بزرگہ دین سے ملے، بعض اوقات ان کو موکلات سے بھی ملے یہ مندرے، اور ان مندروں کی طاقت کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا، یہ حقیقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ باب العلم ہے۔ آج تک کسی کو نہیں پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کتنا علم موجود ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا قول بھی ہے کہ مجھے آج تک کوئی ملا نہیں جس نے میرے علم کے مطابق مجھ سے سوال کیا ہو یا مجھ سے کچھ طلب کیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں۔ کامل ولی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ میں اللہ لکھے، تمہارے ہر عمل ہر وظیفے کی آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ تو جس نے بھی عملیات میں آنا ہے، جب تک اس کے دل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت نہیں، جب تک اہل بیت کی محبت نہیں، تو وہ عملیات میں کیا، وہ روحانیت میں کیا، وہ کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اب مندرہ جو ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ایک کلام پنجابی کا، اس میں اردو میں بھی بعض اوقات ہے، اس میں مختلف اسم اعظم کے مندرے ہوتے ہیں، باموکل مندرے ہوتے ہیں، اور اس میں مختلف فقیروں کے نام ہوتے ہیں، پیروں کے نام بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑھ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام، مولا حسین علیہ السلام کا نام، حسن علیہ السلام کا نام بھی ہوتا ہے۔ اب کچھ ایسے لوگ جن کو سمجھ بوجھ ہے نہیں، جب وہ اس مندرے کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی شرک ہو گیا، جبکہ ان میں عقل ہے ہی نہیں ہے کہ اس میں اللہ کا نام بھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے، حضرت علی کا نام بھی ہے، صاحب بھی ہے، تو شرک کہاں سے ہے؟ یہ صرف کیا کہ ان کو اس کی جو ہے نا وہ ایک تلفظ سمجھ نہیں آتی ہے، تو خیر یہ ان کا علم ہے۔ مندرہ شاہ علی بھی ایک انہی میں سے بہت طاقتور ترین مندرہ ہے، اور اس کے پیچھے خالی ایک جماعت جنات کی نہیں ہے۔ ہمارے جو بزرگہ دین کی تعلیم کے مطابق ہم تک جو اس کے بارے میں پہنچا ہے، وہ یہ پہنچا ہے کہ مندرہ شاہ علی کے پیچھے 110 جماعتیں جنات کی ہے، جو کہ بڑے جنات ہیں۔ 110 جماعتیں ارواح میں سے ہے اور 110 جماعتیں موکلات میں سے ہے۔ اب ارواح و موکلات تو سمجھ بھی آتی ہے، جنات کی معاونت بھی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اس کے اوپر استقامت حاصل کرتا ہے، جو مندرہ شاہ علی کا عامل ہو جاتا ہے، تو وہ ایک طاقتور ترین روحانی قوت کا مالک ہو جاتا ہے، اس کو کوئی اور زندگی میں عمل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مندرہ شاہ علی کا جو عمل کروایا جاتا ہے وہ عام عمل نہیں ہے، یہ بہت طاقتور ترین عمل ہے، اور جس کے پاس مندرہ شاہ علی کا عمل ہو اور وہ اس کے اوپر استقامت حاصل کرے، اس کی مدامت کرتا ہو، تو وہ صرف پڑھے بنا اور وہ صرف لفظ علی کا ہی ورد کرے، تو جس جگہ پہ جادو ہوگا، جس جگہ پہ جنات ہوگے، جس جگہ پہ بندش ہوگی یا جو بھی معاملات ہوگے، وہ اس کی طاقت اور تاثیر اگر صحیح معنوں میں وہ اس نے مدامت اور استقامت رکھنے والا انسان ہوگا، تو وہ فوری طور پہ اسے ختم ہو جاتی ہے۔ مندرہ شاہ علی سے کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے دنیا کا جو نہ ہوتا ہو، اور ایسے ہم نے اپنے شاگردوں کو بھی دیکھا کہ جنہوں نے مندرہ شاہ علی کے اوپر محنت کی، اور روزانہ وہ مندرہ شاہ علی کو کم سے کم 600 مرتبہ پڑھتے تھے، اور 1 سال تک بھی انہوں نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کے اوپر وہ راز کھلے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مندرہ شاہ علی اصل میں کافی بڑا مندرہ تھا، یہ عموماً زیادہ سے زیادہ 110 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، لیکن جن شاگردوں نے اس کو پڑھا، جنہوں نے ابھی تک پڑھ رہے ہیں، انہوں نے ایسے مشاہدے دیکھے ہیں جو آپ کی سوچ کیا، آپ کی عقل بھی تسلیم نہیں کر سکتی ہے۔ بعض اوقات مجھے کہتے ہیں آپ یہاں پہ کچھ بتاتے نہیں، ہم اس لیے نہیں بتاتے کہ یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو یقین ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ مندرے پہ یقین ہے کہ مندرہ کیا ہے، ٹھیک ہے جب ان کو سمجھ میں نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔